نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ولعنۃ اللہ علی الکاذبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، جس نے تمہیں پیدا فرمایا من نفس واحدہ، ایک سے، ایک جان سے، ایک نفس سے۔ ایک نفس کس کا تھا؟ جس کو احمد عیسیٰ نہیں مانتا، باپ ہی نہیں مانتا، تو میں صحیح کہتا ہوں نا، میں صحیح کہتا ہوں نا کہ وہ حرام زادہ ہے۔ اور آپ لوگوں کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، دنیا کائنات کے عجوبے دیکھ رہے ہیں، عجوبے دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ عجوبہ نہ ہوگا، نہ ہوا ہوگا، نہ کسی نے دکھایا ہوگا کہ عورت میں سے شیر پیدا ہو جائے، عورت میں سے بندر پیدا ہو جائے، عورت میں سے بدمانس پیدا ہو جائے۔ نہیں نہ دیکھا، ابھی تک نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح گدھے سے کوئی عورت پیدا ہو گئی ہو، یا عورت سے کوئی گدھا پیدا ہو گیا ہو، وہ احمد عیسیٰ پیدا ہو گیا، عورت سے گدھا احمد عیسیٰ پیدا ہو گیا، جس کو اوپر سے دیکھ کے لفظ بھی نہیں آتے، تلفظ بھی اردو کے بھی غلط ہیں، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور دعویٰ کتنا بڑا ہے، نبی بن گیا ہوں۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی وہ بھی اسی طرح حرام زادہ اٹکل پچو لگاتا تھا، اور جنہوں نے اس کے اٹکل پچو کو مان لیا وہ مرزئی بن گئے، کیونکہ وہ بھی کہتا تھا میں بھی مریم سے پیدا ہوا ہوں، اور آج تک اس کے امتی بیچارے وہ اپنا اس کو دفاع کر کے تھک گئے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے کہ تھک گئے کہ اپنا مرزا غلام احمد قادیانی حرام زادہ، بالکل حرام زادہ ہے، بالکل حرام زادہ، ہم کہتے کہ تھک گئے ہیں، اور وہ دفاع کرتے تھک گئے ہیں۔ قیامت تک دفاع نہیں ہو سکے گا، قیامت تک وہ دفاع نہیں کر سکتے، ہم قیامت تک اس پہ لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اسی طرح احمد عیسیٰ قیامت تک اب یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ نذیر کے نطفے سے ہے یا محمد کے فلٹر سے ہے، خود جو اعتراف کرتا ہے، اور آنے والے یہ جو امتی ہیں اس کے، یہ ثابت کرتے تھک جائیں گے کہ احمد عیسیٰ حلال زادہ، ہم کہتے ہیں حرام زادہ ہے یہ، کیونکہ ثبوت جو مل گیا کہ محمد کے فلٹر سے ہے، پکا ثبوت، وہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا پکا حرام زادہ، یہ محمد کے فلٹر سے نکلا ہے حرام زادہ۔ تحمل سے سوچنا ہے، مجھ پہ غصے نہیں ہونا۔ اور میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ واحد تھا، اس نے واحد بنا دیا۔ اللہ واحد تھا، اس نے واحد بنا دیا، اور اسی لیے ذکر فرمایا من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا فرمایا، من نفس واحدہ، ایک جان بنائی اللہ نے، اس جان سے پھر اور جان بنائی،
اس جان سے پھر انسان کی، عورتیں کی، مرد کی، سارے نکالے، آخر کوئی نہ کوئی چیز مکمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک نفس مکمل اللہ نے بنایا، پروسیس اللہ نے جو کیا وہ کیا۔ اس کا ارتقائی عمل اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ پروسیس بنانے کے پروسیس، ایک ڈھانچہ بنانے کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ رائے ہے، فرشتوں نے رائے دی کہ یا اللہ تو ایسے ایک جان کو بنانے والا ہے جو زمین میں خون ریزی کرے گا اور زمین میں فساد پھیلائے گا، یسفک الدماء، خون ریزی بھی کرے گا، فساد بھی پھیلائے گا۔ تو رب نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اس کی حکمت میں جانتا ہوں۔ اب فرشتے خاموش ہو گئے جب رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جب اس کا جب اس کا ارتقاء مکمل ہوا، ارتقاء ابتدائی کام مکمل ہو گیا، پھر فرمایا اب ارتقاء کا منزل اور تھی، وہ کیا تھی؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، رب نے فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، پھونک مار دی۔ اب روح کا ذکر ہے، رب فرمایا نفس واحدہ، ایک جان مکمل پیدا فرما دی، ایک جان، نفس واحدہ، اللہ واحد، اس نے واحدہ ایک جان مکمل پیدا فرما دی۔ جب پیدا فرمائی پھر وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ فرماتا ہے پھر اس نفس واحدہ سے جو نہیں تھا، جو ایک تھا، اس کو اللہ پیدا فرما رہا ہے۔ اب اگلا کام اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ وہ احمد عیسیٰ کی سوچ تو ہے محدود، احمد عیسیٰ کی سوچ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ بڑے بڑے سائنسدان بیچارے اس بات کو سوچتے سوچتے پاگل ہو گئے، کیونکہ ان کو پہلے تو اپنا پتہ نہ چلا کہ ہمارا نطفہ صحیح ہے کہ نہیں۔ جب یہ پتہ چلا کہ ہم حرام زادے ہیں، وہ اسی بات کو سوچ کر پاگل ہو گئے کہ ہمارے باپ کا پتہ نہیں، ماں کا پتہ ہے، باپ کا پتہ نہیں، احمد عیسیٰ کے باپ کا پتہ نہیں، ماں کا پتہ ہے۔ اب اس کو باپ کا پتہ نہ چلا، اس نے کہا محمد کا فلٹر ہی کہہ دو، لوگ میری عزت کریں گے، شاید مجھے نبی مان لیں۔ ایک نئی اختراع، نیا پروسیس، نئی ارتقائی چیز اپنے بارے میں بیان کر دی، محمد کے فلٹر سے میں نکلا ہوں۔ اب اس کا سوچنا آپ کا ہے، جو محمد کے فلٹر سے نکل رہا ہے وہ حرام زادہ ہے کہ نہیں، یہ اس سے دوبارہ پوچھنا ہے آپ لوگوں نے۔ چلو یہ بات میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارتقائی کام پورا کر دیا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، رب فرما رہا ہے میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ جب روح پھونکی وہ مکمل ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تشریح حدیث پاک انہیں نیند فرمائی، آدم علیہ السلام کو نیند آ گئی، نیند آئے تو اٹھے تو ایک اور بنا بیٹھا تھا، بغیر آپریشن کے، بغیر وکھی پھاڑے، بغیر ٹک لگائے جسم میں سے جسم نکالنا کس کا کام ہے؟ دنیا کا عظیم ترین ڈاکٹر بھی لیا ہونا تو میں اپنا آپ پیش کرتا ہوں، مجھ سے کوئی بندہ نکال کے دکھائے۔
مجھ سے کوئی بندہ نکال کے دکھائے، نہیں نکال سکتا۔ اسی کا نام ہے کہ ارتقاء کی منازل بھی اللہ جانتا ہے۔ ہاں ابتدا میں کچھ تھا، یہ تصور ذہن میں آئے تو ایمان آتا ہے۔ ابتدا میں کچھ تھا، وہ تھا کیا تھا؟ وہ آدم تھا۔ آئے ہائے، ابتدا میں کچھ تھا، وہ تھا کیا ہے جس سے ہم نکلے ہیں؟ وہ آدم تھا۔ آدم تھا سے پہلے کون تھا؟ وہ ایک تھا۔ یا بلیک ہول کا کہ نظریہ اپنا سائنسدانوں نے بیان کیا ہے، تو وہ بھی مان لیتے ہیں بلیک ہول تھا، تو بلیک ہول بھی ایک مکمل گھیرا ایک ہی تھا نا، تھا تو ایک، تھا تو ایک۔ بلیک ہول کا تصور کرو تب بھی ایک، اور ایک کا علیحدہ تصور کر لو تب بھی ایک، اور آدم کا تصور کرو تب بھی ایک، اپنی ماں کا تصور کرو تب بھی ایک۔ ایک ایک ایک، تین بن گئے۔ ایک ایک ایک، ایک اللہ، ایک اللہ، ایک آدم، ایک اماں حوا، تین ہو گئے، تین ہو گئے۔ اب اللہ سب پر ایک، آدم اس کے اندر اللہ کی روح تھی، اور اس کے جسم کے اندر انس تھا، انس تھا۔ اب انس ہوا اماں سے، آیا ہے، انس ہوا اماں سے۔ اب ارتقائی کام شروع، یہ ہے ارتقاء۔ دنیا کائنات میں بڑے بڑے سائنسدان جانوروں پہ بھی کر رہے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ جانور اپنا کسی سائنسدان نے کہا کہ یہ جناب شیرنی سے گیدڑ پیدا ہو گئے ہیں؟ چلو جانور ہے نا، شیرنی سے گیدڑ پیدا ہو گیا، کسی نے آج تک ثابت نہیں کیا۔ بڑے بڑے جانوروں پہ پریکٹیکل کر رہے ہیں، شیرنی سے جناب بندر پیدا ہو گیا، اور بندر جناب بڑا طاقتور ہے، اب یہ شیروں کو کھا جائے گا، نہیں نہ کر سکے۔ عام حدیثہ بھی نہیں کر سکتا، جھوٹ بولتا ہے خدا کی ذات پر۔ اللہ نے ایک پیدا فرمایا، ایک سے پھر اللہ فرما رہا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس سے ہم نے اس کا جوڑا بنا دیا، اس کا جوڑا اسی کی طرح کا، اس کا جوڑا بنا دیا اسی کی طرح کا۔ پھر اس آدم علیہ السلام کے اندر اور اماں حوا کے اندر انس رکھ دیا، ایک دوسرے کی محبت رکھ دی، ایک دوسرے کا پیار رکھ دیا۔ ارتقائی کام شروع۔ پھر کام وَبَسَّا پھیلا دیے ہم نے، رب فرما رہا ہے وَبَسَّا مِنْهُمَا، پھر ان دونوں میں سے پھیلائے ہم نے، رجالن بہت سے مرد، کثیرہ رجالن کثیرہ، بہت سے مرد پھیلا دیے، ونساء اور بہت سی عورتیں پھیلا دی۔ ارتقائی کام شروع۔ کہیں بھی چلے جاؤ، کسی طرف بھی آؤ، آخر ایک کا تصور پیدا ہوگا، ایک کے بعد دوسرے کا تصور پیدا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے پورا بیان فرمایا۔ پہلے ایک ہے، اسی سے اللہ نے دوسرا پیدا فرمایا، اور دوسرا پیدا ہوا، اب ان کو آپس میں انس ہوا، انس کے بعد وَبَسَّا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب کوئی اس ارتقائی منازل سے انکار کرے تو وہ یا انسانوں سے نکال لے اپنے آپ کو، جس طرح اس نے حلال زیادہ ہونے سے نکال لیا نا کہ میں محمد کے فلٹر سے ہوں، نذیر کے فلٹر سے نہیں، پیور حرام زیادہ بن گیا نا۔ یہ روحانی، چلو مان لینے روحانی کے لحاظ سے، اسی طرح جسمانی کے لحاظ سے بھی یہ محمد کے فلٹر سے ہے، نذیر کے فلٹر سے نہیں۔
اب ثابت کرنا اس کا کام ہے کہ کون سے محمد کے فلٹر سے ہے. وہ محمد کا فلٹر تو اللہ نے خاتم النبیین کہہ کے بند کر دیا کہ انبیاء کا سلسلہ محبوب آپ تک ہم نے بند کر دیا. خاتم النبیین، ختم کر دیا اس رب نے انبیاء کے سلسلے کو. ارتقائی منازل جو انبیاء کی تھیں ان کو سٹاپ کر دیا، ان کا اخیر کر دیا، سٹیمپ لگا دی. اور پاگل مرزائی، انبیاء کی آپ مور ہیں. اگر مور ہی ہیں تو اس بات کو سوچ لو، قرآن پاک کی آیا مقدسہ یہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بل جاء بالحق، ماضی کا صیغہ، بلکہ وہ محبوب آ گیا. وصدق المرسلین، اس نے رسولوں کی تصدیق فرما دی، مور بھی لگا دی. انبیاء کی اب مور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا دی. اب بعد میں ہوگا تو مور کیوں کون لگائے گا؟ بعد میں جو آئے گا رسول بن کے اس کی مور کون لگائے گا؟ کوئی حرام زادہ کے مور لگائے گا. جس طرح مرزائی، مربی اور خلفاء حرام زادے اس کی مور لگا رہے ہیں، ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے، کانا ہمارا نبی ہے، کانا ہمارا نبی ہے. وہ حرام زادے مور لگا رہے ہیں، مور لگا رہے ہیں، وہ مور لگا رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم اس کی کانے کی مور لگا رہے ہیں. نبی علیہ السلام تو مور نہیں لگا، وہ اللہ نے فرمایا مور لگا دی، اللہ کے رسول نے تصدیق فرما دی. تصدیق ہو چکی، انبیاء کی تصدیق ہو چکی، مرسلین کی تصدیق ہو چکی، اور نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. اب جو مور لگا رہا ہے خاتم النبیین کے بعد، خاتم النبیین کے بعد مور جو لگا رہا ہے انبیاء کی، وہ کون لگا رہا ہے؟ مرزائی لگا رہے ہیں. اپنے رسول حرام زادے غلام قادیانی کی تصدیق، نبی کی تصدیق کر رہے ہیں. وہ بڑی تصدیق کر رہے ہیں، اس پہ لڑنے مارنے تو پہ آ جاتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی آ گیا، اس نے تصدیق کر دی. تصدیق تو ہو چکی ہے، اب کھانے کی تصدیق کون کرے گا؟ حرام زادہ. اور وہ ہے مرزائی حرام زادے، مرزائی سارے حرام زادے، وہ کانے کی مور لگا رہے ہیں. نبی ہے، نبی ہے، نبی ہے. اللہ کہہ رہا ہے نبی جو ہیں ان کی مور لگ گئی ہے. صدق المرسلین، صدق المرسلین، صدق المرسلین. نبیوں کی مور ہو چکی، نبیوں کی مور ہو چکی، نبیوں کی مور ہو چکی. سورۃ صافات، سورۃ صافات آیا مقصد نمبر 33. سوچو پڑھو قرآن پاک، نکالو ترلے پہن کے آ کے تو ختم المرسلین کی تشریح میں کر رہا ہوں، یہ کرنی سوکھی ہے تو قرآن پاک کی آیا مقدسہ بھی پڑھنی نہ آئی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، لفظ ہے نا، تو پڑھ رہا تھا اوپر سے ترلا بھی نکالا ہوا. قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضَكُمْ، بعدکم لبعد، لفظ ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. تو پڑھا بعدکم لبعد عدوٌّ، عدوٌّ یعنی کہ زبر اپنا پیش کی جہاں زبریں پڑھ رہا تھا. یہ ہے علم. ایسے علم جو ہے رکھنے والے وہ واقعی مرزا غلام قادیانی کی کانے کی تصدیق تو کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق نہیں فرمائی. وہ ہو چکا ہے. بل جاء بالحق، وہ حق کے ساتھ آ گیا. آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا. محبوب جا، کیا فرمایا، کیا حکم ہے؟ فرمایا وصدق المرسلین، اور محبوب سارے نبیوں کی تصدیق فرما دے. تصدیق ان کی ہوگی جو پہلے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی. کتنے جھوٹ بولتے ہو مرزائیوں، قرآن پاک کو بدلتے ہو. کو خدا کا خوف کر لو. یہ آیات مقدسہ تمہاری نظر سے نہیں گزرتی؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین،
اس کے بعد تو تمہیں ویسے ڈوب مرنا چاہیے. یہاں پاکستان کے اندر نہیں ملتا تو چلو ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا گنگا جمنا, وہاں مرو گے تو ان کی جنت یعنی مسلمانوں کی جہنم اور ان کی جنت میں تو جاؤ گے, پاک ہو کے مرو. ان کے نزدیک گنگا میں یا جمنا میں, گنگا میں جا کے مرو, ڈوب مرو, گنگا میں جا کے ڈوب مرو. اللہ کے رسول نے تو تصدیق فرما دی ہے. بل جاء بالحق وصدق المرسلین. صدقہ بھی ماضی کا سیگا, باب تفیر سے صدقہ یصدق تصدیقا فہو مصدق, مصدق نبی علیہ السلام ہے اور تصدیق فرمانے والے نبی علیہ السلام ہے. تصدیق فرما دی, تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی. نبی علیہ السلام آگے, اللہ نے کہا بل جاء بالحق, وہ رسول میرا آ گیا. جب میرا رسول آ گیا وصدق المرسلین, اس نے رسولوں کی تصدیق فرما دی. مرزائیوں ڈوب مرو کہیں نہیں, چلو زیادہ پانی میں نہیں ڈوبنا تو اپنے ہاتھ میں پانی ڈال کے تو اس ٹلو میں ڈوب مرو, ناک ڈبو کے مر جاؤ, ناک ڈبو کے مر جاؤ. اتنی بڑی تصدیق تمہیں کہیں سے نہیں ملے گی جو میں نے بتائی ہے. سورہ صافات کی آیت نمبر 36 بل جاء بالحق وصدق المرسلین. یار باقی حرام زادے اب اٹھتے ہیں, تم کیوں حرام زادے بنتے ہو؟ یہ غلام قادیانی کی خاطر حرام زادے بنے ہوئے ہو. اللہ کا قرآن بڑے وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول نے تصدیق فرما دی, اور تصدیق ہمیشہ پہلے آنے والی کو ہوتی ہے, جس کے پاس پہلے سند ہو, جس کی میں مثالیں بڑی دے چکا ہوں, بڑی مثالیں دے چکا ہوں. چلو آگے ترجمہ کر لیں. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ. آخر سے پھر اللہ تعالیٰ فرمایا, آخر میں پھر فرما رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, متقی بنو, ڈرو اللہ سے. متقی کا معنی ڈرنے والا. متقی کا یہ معنی مطلب نہیں کہ تم مسیطے بیٹھے رہو, وضو کر کے ہر وقت صوفی بنے رہو, یہ متقی نہیں ہوتا. متقی یہ نہیں ہوتا. متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر جائے اور لوگوں کے حقوق بھی پہچانے, گھر والوں کے حقوق کی پہچانے, بچوں کے حقوق بھی پہچانے اور اللہ کے حقوق کو بھی یاد رکھے. متقی وہ ہوتا ہے. متقی وہ ہوتا ہے, متقی بنے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. پہلے متقی, پہلے تقوی اختیار کرے گا, پہلے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا, جس کی مثال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیتا ہوں. گھر سے نکلے تلوار لیے, آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے, نبی علیہ السلام کو مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے نکلے. لاسٹ میں ایک صحابیوں میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے دیکھا کہ تلوار لی. عمر کہاں جانے رہا ارادہ, اے عمر کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا تمہارے نبی نے بڑا شور مچا رکھا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ نہیں, میں اس کی نبوت کو بند کرنے جا رہا ہوں, میں اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں. صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا, او عمر تمہیں ان کے قبیلے سے ڈر نہیں؟ قبیلہ ہاشم سے, قبیلہ قریش سے ڈر نہیں؟ وہ تم سے خون بہا لیں گے. آپ نے فرمایا میں بھی تو وہی ہوں نا, دیکھا جائے گا, میں نے آج مار دینا ہے. جب صحابی رسول نے دیکھا بھی اس طرح بات نہیں بڑی, فرمایا اچھا تو نے نبی رسول مار ہی دینا ہے؟ کہاں مار دینا ہے؟ فرمایا جا پہلے اپنے بہنوئی اور اپنی بہن فاطمہ کے گھر جا, وہ مسلمان ہو چکے ہیں, وہ نبی کے غلام بن چکے ہیں, پہلے ان کو جا کے مار. تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہاں سچ کہہ رہا ہوں, تیرا بہنوئی بھی تیرے گھر میں اسلام پہنچ چکا ہے, اللہ کا ڈر پہنچ چکا ہے, وہ متقی بن چکے ہیں, وہ صحیح متقی بن گئے ہیں, اللہ کا خوف پہنچ چکا ہے وہاں. کہا ادھر ٹھہر, میں ابھی پتہ کرتا ہوں, اگر جھوٹ ہوا تو پہلے تیرا سر قلم کروں گا. کہا جا میرا سر بعد میں قلم کر لینا, پہلے اپنی بہن کو اور بہنوئی کو سنبھال. خیر
واپس لوٹا، عمر فاروق واپس لوٹے، گھر میں آئے، دیکھا باہر دروازے پہ، بنوئی کے دروازے پہ آئے، اندر قرآن خوانی ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے جس کو سن کر عمر فاروق متقی بنا۔ اسے کیا پتا متقی کیا ہوتا ہے؟ متقی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے کو نماز سے روکے، روزے سے روکے، زکوٰۃ سے روکے۔ یہ تو شیطان ہے، اللہ کی بندگی سے جو روکنے والا ہے کون ہے؟ شیطان، شیطان۔ پھر عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہیں پتہ چل گیا عمر آ گیا، اتنا زور سے دروازہ بدتمیزی سے کھڑکانے والا کوئی بدماش ہی ہو سکتا ہے نا، پتہ چل گیا وہ عمر آ گئے۔ انہوں نے جلدی سے قرآن پاک کے نسخے کو جو ان کے پاس تھا اس کو چھپایا، درجی در دروازہ کھولا تو وہ آپ نے بہنوئی کو پکڑ لیا، پھینٹی لگانی شروع کر دی۔ حضرت فاطمہ بار بار آگے ہوتی ہیں چھڑانے کے لیے، میرے خامد کیوں مار رہے ہو، میرے شوہر کو کیوں مار رہے ہو؟ آپ نے اپنی بہن کو دھکا دیا، وہ گری، کسی چیز سے ٹکرائیں، ان کے جسم سے خون نکلنے لگا، تو وہی خون آپ نے چلو میں لے کر عمر کے منہ پہ مارا۔ عمر تو ہمیں مارتا مارتا مار جائے تو ہمارے خون سے بھی لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوگی، ہمارا جسم اللہ کی وحدانیت کا گواہ رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے گا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر کی قائم پلٹ گئی، کہا کل تک بہن میرے سامنے جو بول نہیں سکتی تھی آج اتنی نڈر ہو چکی ہے، اس کو نڈر کرنے والی کیا چیز ہے؟ متقی۔ یہ نڈر کرنے والی چیز متقی، یہی ڈر ہے خدا کا جو تمام ڈروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ڈر ہے خدا کا جو تمام ڈروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ٹانگ پلٹ گئی، سورۃ طٰہٰ کی چند آیات سنی کہ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ہاں، عمر فاروق کہہ لگے مینو مار دے لے چلو، متا عمر دی عمر برباد تھی وی، جتھاں عمر سوار دے لے چلو۔ تو پھر آپ کو فوراً حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہنوئی، اور حضرت فاطمہ بنت خطاب آپ کی بہن، اور عمر فاروق آگے آگے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے متقی، پہلے اتقاء ہے، پہلے اتقو پہلے ہوا ہے، متقی پہلے بنا ہوا ہے، کلمہ بعد میں بھرا ہے، مسلمان بعد میں ہوا ہے، اور نماز بعد میں پڑھنی شروع کی ہے۔ متقی پہلے ہے۔ احمدی صاحب نے پتہ نہیں کیا تشریح کر دی، بے وقوفوں والی، حرام زادوں والی تشریح۔ تو پہلے متقی ہو نا، متقی نہیں ہو تو نماز کیسے ہو سکتی؟ پہلے متقی ہیں ہم، پہلے ہم متقی ہیں اور بعد میں نمازی ہیں، پہلے ہم متقی ہیں بعد میں ایمان والے ہیں۔ پہلے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، پہلے اللہ کا ڈر، پہلے تقوی۔ یہاں بھی اللہ نے پہلے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ڈر پیدا کرو اس رب سے جس نے تم کو پیدا فرمایا ایک جان سے، پھر اسی جان سے ایک اور جان کو پیدا فرمایا، ایک اور اس کا جوڑا پیدا فرمایا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا، اور اس سے بہت زیادہ آدمیوں کو پھیلایا، ونساء، اور بہت زیادہ عورتوں کو پھیلایا۔ واتقوا اللہ الذی، پھر اللہ کہہ رہا ہے ڈرو اس ذات سے، اس ذات سے ڈرو، تساءلون بہ والارحام، اس سے ڈرو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، ہاں سوال کرتے ہو جس کے نام پر، والارحام، اور لحاظ رکھو ایک دوسرے کا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم سب پر نگہبان ہے۔ جھوٹ فراڈ کے پیچھے نہ چلو، احمد عیسیٰ کے ساری کی ساری تبلیغ جھوٹ ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور اب بھی تمہیں یہ قرآن پاک کی آیا مقدسہ سمجھ نہ آئی ہو نا، تو پھر احمد عیسیٰ پر اور اس کے ماننے والوں ساروں پر خدا کی لعنت۔ یہ ہے اللہ کا پیغام۔ اللہ کا پیغام ایسا پیغام ہے قرآن، جس کے
خلاف جو بھی بھونکے گا اس کی بھونک ہے، اور اس کا کوئی نہ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی کلام ہے، نہ اس جیسی کوئی اللہ تعالیٰ کی اور کتاب ہے، اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے نواز دے۔ وہ نوازنا کیا ہے کہ تم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو، جس سے تم ہر چیز مانگتے ہو، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والارحام، اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم، ارحام رحم سی لفظ ہے، اسی سے رحم بھی لفظ ہے، رحم، وہ رحم کو رحم کیوں کہا جاتا ہے کہ وہاں بچے کی پیدائش بڑی محبت سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے، ماں بڑا خیال کرتی ہے، جب پیدا ہو جاتا ہے پھر اس سے زیادہ خیال کرتی ہے، پہلے تو اسے پیٹ میں ہے نا، تو ماں بڑا احتیاط سے، ہم بھی کہتے ہیں نہ زیادہ مشکل کام نہ کر، سختی والا کام نہ کر، کوئی گرم چیز نہ کھا، یہ کھا فلاں کھا، اس کے خوراک کا خیال رکھتے ہیں۔ جب وہ پیدا ہو جاتا ہے ماں کتنی شفقت کرتی ہے۔ جانور کو دیکھ لو، جانور کو دیکھ لو، اپنا دودھ پلا رہی ہے، کتیا کو دیکھ لو، دودھ پلا رہی ہے، اس کو منہ میں اٹھائے کبھی کہیں لے جاتی کبھی کہیں لے جاتی ہے، وہ سارے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، پھر ماں لیٹ جاتی ہے، پھر وہ اپنا دودھ پیتی ہیں۔ تو یہ جانور کو دیکھ لو، تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی تو جانور کو دیکھ کر تمہیں پتہ چلے گا۔ اسی طرح میں بات آخر میں کر دوں، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک ہی پیدا فرمایا، پہلے ایک ہی پیدا فرمایا، جس طرح آدم ایک پیدا فرمایا، اس سے اماں ہوا پیدا فرمائی، اسی طرح کتا ایک ہی پیدا فرمایا، پھر اس سے کتیا پیدا فرمائی، اسی طرح ہر چیز کا نر پہلے اس کے بعد مادہ، نر پہلے اس کے بعد مادہ، یہ ارتقائی منازل اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہیں، اور اس ارتقاء کو اچھی طرح پڑھو گے تو اعلیٰ قسم کے سائنسدان بھی بن جاؤ گے، اور اعلیٰ قسم کے سمجھدار بھی، عقل والے بھی ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس ارتقاء کو نہیں جانتے تو پھر تمہارا تمام ارتقاء کیا ہوا سائنس وغیرہ جو ہے سب کے سب باطل ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے